ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج انشاءاللہ نماز تراویح ادا کی جائے گی اور اس میں پہلی منزل یعنی سوا پارہ انشاءاللہ حفاظ کرام آپ کو سنائیں گے۔ اور سب سے پہلی یہ بات کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور جتنا بھی کوئی شخص قرآن کریم کے نزدیک ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، یہ تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، لیکن وہ رات کون سی تھی لیلۃ القدر، اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کا یہ کہ وہ 27 رمضان المبارک کی تھی، اور پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا۔ تو یہ قرآن کریم اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی کتاب ہدایت نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں بطور نبی نہیں آئے گا۔ جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو پھر وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اور پھر کسی کتاب کے آنے کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدایت کے لیے منتخب فرمائی گئی ہے، اور قیامت تک اب یہی کتاب رہے گی۔ بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی اسی کتاب کے احکامات کے پابند ہوں گے۔ وہ بطور نبی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت امتی آئیں گے، اور اسی کو یعنی اسی قرآن کو وہ فالو کریں گے، اور اسی کے احکامات کی وہ پیروی میں جو زندگی ان کی یہاں دنیا میں ہوگی وہ گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پہلی سورہ مبارکہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم قرآن کریم میں بیان فرمائے وہ تقریباً اجمالاً سارے اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ اس کے 19 نام ہیں، اس سورت کے 19 نام ہیں، یعنی اس کے اندر اتنی برکتیں اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی ایمان اور ایقان والا جس کی زبان صاف ہو اور جس کا دل بھی صاف ہو اور کسی حرام کام کا وہ مرتکب نہ ہوا ہو، تو وہ جس شخص پر اس کو پڑھ کر پھونک مارے گا اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما کر اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یہاں تک لیکن اس میں بعض لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ یہ ہم فلاں آدمی کے پاس گئے، اس نے دم کیا کچھ نہیں ہوا، فلاں جگہ گئے ایسا ہوا دم ہوا، وہ اس کا کوئی آرام نہیں آیا، ہم خود جو ہے وہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا جواب صوفیاء نے یہ دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں کہیں گولی آ گئی رائفل کی یا وہ کلاشنکوف کی، اور وہ اپنے ہاتھ سے پھینکتا ہے کسی کی طرف،
تو وہ اتنا ہی اثر کرے گی جتنا ایک پتھر کرتا ہے، بے شک، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پراپر طریقے سے، اگر رائفل کی گولی ہے تو رائفل میں ڈال کر اس کا فائر کیا جائے، یا کلاشنکوف کی ہے اور کلاشنکوف میں ڈال کر اس کا فائر کیا جائے، توپ کا گولا ہے اور توپ میں ڈال کر اس کو فائر کیا جائے، تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور اتنا اثر دکھاتا ہے کہ کئی بندے جو ہیں وہ اس ایک گولے سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے ہدی و شفاء للناس، کہ یہ ہدایت بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس کا اثر ضرور ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ کس زبان سے پڑھی گئی۔ بے شک، سورہ فاتحہ پڑھنے والا بے نواز ہے یا نوازی ہے؟ بے شک، شریعت کا متبع ہے یا وہ شریعت کا مخالف ہے؟ زبان سے جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ زبان سے حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے؟ نظر اس کی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جب وہ پراپر، اس کی زبان بھی پراپر ہوگی، اس کی نظر بھی پراپر ہوگی، اس کا حلق، جسم، اٹھنے والی آواز اور اس کا سانس، ہر چیز حلال کی روزی کا ہوگا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سورہ فاتحہ اثر نہ کرے۔ اور اثر نہ کرنے کا یہ دانا قرآن کریم کی آیات کو نہیں دیا جا سکتا، یہ اس زبان کو دیا جا سکتا ہے جس زبان سے اسے پڑھا گیا ہے۔ تو اس میں تو یہ تصوف کا بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر کیا بہت بڑا موضوع ہے، اور اسی موضوع پر دین قائم ہے کہ بندے کی ہر چیز جب پاک ہوگی تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا۔ اس کے نام میں فاتحہ الکتاب، فاتحہ مانے شروع ہونا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا فاتحہ، یہ فاتحہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ شریف پڑھو، یہ عام سے یہ سمجھاتا ہے فاتحہ پتہ نہیں یہ دعا کا نام ہے فاتحہ، نہیں، فاتحہ یہ ہے کہ یہ پڑھو سورہ فاتحہ، فاتحہ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، یعنی سب سے پہلے جب قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آگے، القرآن، دوسرا نام ہے اس کا قرآن کی ماں، یعنی قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے اسی سے نکلے ہیں۔ ماں ہوتی ہے نا، اگر اس کے 4 5 6 بچے ہوں تو وہ ماں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے اس سے نکلے ہیں، ان کی ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، یعنی اتنی اولاد کی ایک ماں ہے۔ تو یہ بھی کہ اتنے مسائل اور اتنے معانی وہ اس سے ہی نکلے ہیں، لہذا یہ الکتاب، یعنی قرآن کی ماں ہے، قرآن کے مسائل کی ماں ہے۔ سورۃ الکنز، خزانہ، خزانہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، جب سارے مسائل اس میں آئے تو اس میں ساری برکتیں بھی آئی۔ کافیہ، یہ جو شخص پڑھتا رہے اس کے لیے کافی ہے، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی شفائیں ہیں، کتنی مشکلات کو آسان کرنے والی ہیں۔ اس کے بھی آگے نام آئیں گے، کافیہ، وافیہ، بہت زیادہ بہت بڑی ہے، یعنی وفا کرنے میں یا کسی کام کو پورا کرنے میں، دو معنی اس کے۔ شافیہ، کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کو، کوئی نیک آدمی، تو اس سے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے جس مرض پر وہ پڑھے گا۔ اور سبع مثانی، سبع مثانی کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جائے، جو بار بار پڑھی جائے۔ تو قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ مثلا آپ صبح سے لے کر عشاء تک رکعات کی تعداد گنیں تو یہ 45 40 بنتی ہیں، تو اتنی مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے ایک مرتبہ۔ اور ساری دنیا میں جتنے نمازی ہیں وہ ان کا سب کا اگر گنا جائے
تو یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے ایک دن کے اندر۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کے اندر سب سے زیادہ، ویسے سب سے زیادہ دنیا میں قرآن ہے جسے پڑھا گیا، لیکن قرآن میں سورہ فاتحہ ہے جس کو قرآن میں بھی سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو آدمی پڑھتا رہے اور عقیدت اور محبت سے پڑھتا رہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے تو اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں استحقاق عبادت بھی بیان ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے بعد پھر یہ ہے کہ یا اللہ مدد ہم تجھ سے چاہتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ اس میں دیا گیا ہے، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، پھر جو توجہ اللہ اور استعانت، اللہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ایاک نستعین ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ بندوں کا اس میں نکھیڑ بھی کر دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، اور وہ سیدھا راستہ جو ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور انعام کس پر فرمایا؟ اس پر بھی جھگڑا ہو سکتا تھا، کوئی ہر بندہ کہتا تو کوئی نہیں میں اتنا دولت مند ہوں، میرے پر انعام ہے، میں بڑا منعم علیہ ہوں، مجھے سب سے زیادہ یہ دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اولئک الذین انعم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا وہ لوگ اور ہیں، جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں وہ نہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے نبی، چونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پیدا فرمایا ہے جس مقام پر کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اللہ کا کرم ہے جو جس کو اب مقام نبوت پر فائز کرنا چاہے اس کی تخلیق ہی نبی کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو معصوم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص کیفیات سے، خاص جو صفات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ اسی بنا پر تمام نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے، تمام نبیوں پر، ایک نبی پر نہیں، تمام نبیوں پر۔ آج دیکھیں نا یہ دنیا میں کہ عیسائی جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی خاکی، کبھی کوئی برے کلمات، یہودی اسی طرح، لیکن صرف اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کی عزت سکھاتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آج کوئی عیسائی جن کو نبی مانتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے گا وہ کافر ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور من سب نبیًا فاقتلوہ، یہ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اس کو قتل کرو، نہیں، یہ ہے جو کسی بھی نبی کی توہین کرے اس کو قتل کرو۔ یہ دنیا سمجھی نہیں اس کو، ہمارے پاکستان والے بھی نہیں سمجھتے، یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تو بالخصوص ہے، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لیکن مسلمان ہونے کے لیے سارے انبیاء پر ایمان، سارے انبیاء کا احترام، سارے انبیاء کی عزت، سارے انبیاء کے سامنے اپنے آپ کو نشاور کرنا، یہ ایک امت کی بات نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ بات شروع ہوئی۔ اور پھر یہ سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا